بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلا درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 تا 86 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی۔ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے، دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں، البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت میں ارشاد ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر بھی سونا دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
وماتوا وهم کفار، اور کافر ہی مرے، آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھین جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔